حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالتے ہیں، ہر رنج اور غم سے اس کو نجات عطا کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے 3 فائدے بیان فرمائے۔ استغفار توبہ کرنا، ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کا استحضار کر کے کہ میں نے یہ گناہ کیے، پھر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو ویسے بیٹھ کر انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کوشش کرے رونا آ جائے، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنائے۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر چکا ہے ان پر خوش نہ ہو، ان پر پشیمان ہو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اسی طرح آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ اب میں نے نہیں کرنا، اور جن گناہوں کو کر رہا ہے ان کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح جو نمازیں رہ گئیں، زکوٰۃ رہ گئی، روزے رہ گئے، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی لازم ہے، ان کو قضا ادا کرنا ہے۔ البتہ امید ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے تو قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگوں کا حق کھایا، انسان وراثت میں اپنے عزیز و اقارب کو حصہ نہیں دیا یا ویسے لین دین میں کسی کا حق کھایا تو وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ اس کو ادا کرنے سے ہی معاف ہوگا۔ البتہ پہلے ارادہ نہیں تھا، ہڑپ کرنے کا ارادہ تھا، اب اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا، اور پختہ ارادہ کرے کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ ادا کر سکتا ہے تو فوراً ادا کرے، فوراً ادا نہیں کر سکتا تو کوشش کرے، اور اس کو بتا دے کہ بھائی یہ تیرا میں نے حق دینا ہے، میں کوشش میں ہوں، جیسے توفیق ہوگی ادا کر دوں گا۔ تو یہ انسان جب بھی گناہ ہو انسان اللہ سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے گا، زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بار بار توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ جب انسان بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ گناہ کر بیٹھا، اللہ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا پروردگار ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میں پکڑ بھی سکتا ہوں، یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اسی طرح معافی مانگتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد گناہ ہوتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے بندے جا، میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ بار بار معافی کا بسا اوقات یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کسی کی توبہ کرنا پسند آتا ہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ صرف پچھلے گناہ نہیں بلکہ آگے والی زندگی کے لیے بھی اللہ اسے کامل ہدایت عطا کر دیتا ہے، اس کو جنتی بنا دیتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ توبہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فائدے بیان کیے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، جن مقامات سے اس کو کوئی حل نظر نہیں آتا اللہ اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ ضرورت مند ہے، روزی کی ضرورت ہے، اللہ ایسے مقام سے روزی کا ذریعہ بناتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے جو الفاظ ہیں انشاءاللہ کل ان کا ذکر ہوگا کہ چلتے پھرتے ہم کیا پڑھا کریں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔